الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ حضرات سے ملنے اور آپ سے بات کرنے کا یہ موقع ملا. اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب کے لیے نافع بنا دے. مسلمانوں کے کسی بھی مجمع کے ساتھ بیٹھنے اور بات کرنے کا موقع ہو تو دین کی کوئی بھی بات کی جا سکتی ہے، اور آج کل جو مسلمانوں کے عام معمول کے اعتبار سے موسم چل رہا ہے وہ سیرت پر بات کرنے کا ہے. عام معمول کے اعتبار سے کہا میں نے. ربیع الاول کا مہینہ ہے جس میں سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. اب اس مناسبت سے لوگ مسلمان مختلف ملکوں میں، اور خاص طور سے ہمارے جو یہ 3 ملک ہیں جو پہلے ایک تھا بر صغیر، اس میں خاص طور سے ربیع الاول کے ابتدائی 12 دنوں کو، اور بعض لوگ فقط 12 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یاد کرنے کا ریکارڈ بناتے ہیں. جلسے ہوتے ہیں، جلوس نکلتے ہیں، اور جلسوں کی تعداد میرا اندازہ ہے لاکھوں ہوتی ہے. تینوں ملکوں میں ملا کر تو لاکھ سے اوپر جلسے ہو جاتے ہیں ہر سال. ہمارے ذہن میں اس سے 2 سوال پیدا ہوتے ہیں، اور یہ 2 سوال میں اب ہر جگہ کرتا ہوں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا حق بس اسی سے ادا ہو جاتا ہے، یا اتنا ہی حق ہے کہ ربیع الاول کے 12 دنوں میں یاد کر لیا جائے، یا یہ ضروری ہے کہ 12 مہینے یاد کیا جائے؟ سوال بنتا ہے.
12 دن یا 12 مہینے. یہ میں اس لیے بولنے لگا، کل اللہ نے میرے دل میں ڈالا، یہ یاد رہے گا ذرا. حق تو یہ ہے کہ 12 مہینے یاد کریں، یعنی روزانہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت، اور سیرت کا مطلب صرف حالات نہیں، تعلیمات بھی سیرت میں شامل ہیں. اس جامع معنی کے اعتبار سے روزانہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا کچھ حصہ احادیث کی کتابوں سے اور سیرت کی کتابوں سے ہمارے گھروں میں، ہماری مجلسوں میں پڑھا جائے، سنا جائے، اور روزانہ اس میں ایک وقت ہمارا مشغول ہو، اور یہ کام 12 مہینے ہو. یہ ہماری ضرورت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حق ہے کہ ان کو یاد اتنا کیا جائے. تو ہم لوگ 12 دن یاد کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا. دوسرا سوال، کیا تذکرہ کر لینا اور یاد کر لینا اور تعریفیں کر دینا حضور کی، نعتیں پڑھ لینا، یہ کافی ہے یا کچھ اور بھی کرنے کی ضرورت ہے؟ اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حضور کو تو ہمارے تذکروں کی بھی ضرورت نہیں ہے. ان کا تذکرہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ان کی ضرورت تو بالکل نہیں ہے. لیکن ہماری ضرورت کو دیکھا جائے تو ہماری ضرورت صرف تذکرہ کرنے سے پوری نہیں ہوتی. ہماری ضرورت ہے کہ ہم عمل کے درجے پر آ جائیں، اتباع کے درجے پر آ جائیں. اور دین اسی کا نام ہے کہ اتباع کیا جائے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا. مگر ہم لوگوں کی ایک پریشانی ہے، ہمارے مزاج، معاف کیجئے گا مجھے ملاقات آپ سے پہلی ہو رہی ہے، مگر تھوڑا بہت بعض لوگ جانتے ہوں گے مجھے سادہ انداز میں اردو میں بات کرنے کی عادت ہے. اگر بری لگے تو معافی چاہ لوں گا، مگر بات میری ایسی نہیں ہوگی کہ میں اس کے لیے بھی معافی چاہوں. بات تو وہی ہوگی جو انشاءاللہ صحیح ہوگی. ہمارے مزاج میں یہ بات ہے کہ ہم دین کے کاموں کو بھی اپنی رائے اور رائے سے زیادہ اپنی خواہش کے مطابق طے کرتے ہیں. بتائیے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ دین میں جو چیز ہمیں پسند ہے اس پہ ضرور عمل ہم کر لیں گے. اچھا، اس کے بہت سارے پہلو ہیں. مثلا عمل کا لفظ آ گیا تو میں مثال سے سمجھاؤں. بعض لوگوں کے مزاج میں نماز کی پابندی ہوتی ہے، وہ پکے نمازی ہیں، مسجدوں میں ہمیشہ نظر آتے ہیں، مگر زبان کی احتیاط نہیں ہوتی تو جھوٹ بولتے رہتے ہیں، غیبت کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو برا کہتے رہتے ہیں. نمازی پکے. تو اب ان کو کیا کہا جائے؟ کیونکہ نمازی پکے ہیں لہٰذا پورے دیندار ہیں؟ پورے دیندار تو نہیں ہیں. دین کا جو حصہ ان کو اچھا لگ رہا ہے یا ان کے مزاج کے مطابق اس پہ عمل کر رہے ہیں. بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ حلال کمانا ضروری سمجھتے ہیں، حرام کا ایک پیسہ نہ آ جائے، بالکل اپنی محنت کا کھائیں گے، اور کھڑے ہوتے ہیں، وہ مسجد کا کبھی رخ نہیں کرتے. ان کے ذہن میں یہ ہے کہ حرام کمانا بہت بڑا گناہ ہے. ان سے کوئی پوچھے نماز چھوڑنے کے بارے میں کیا خیال ہے، تو جو ان کے مزاج کا حصہ ہے دین کا اس پہ تو عمل ہو رہا ہے، اور جو مزاج میں شامل نہیں اسے چھوڑ رکھا ہے. یہ اگر آپ غور کریں گے تو یہ ہم سب کا حال ہے، اس سے کوئی بچا ہوا نہیں ہے. اب اس کی تفصیل چاہے جتنی کر لیں، اپنے حالات پر جوڑیے نا، اس کو اپنے حالات پر فٹ کیجئے. چونکہ باتیں کرنا مقصد نہیں ہے، میں تو تقریر کرتا ہی نہیں، اب پہلے کرتا تھا، اب باتیں ہی کرتا ہوں. باتیں کرنا بھی مقصد نہیں ہے. مقصد تو یہ ہے کہ ہم کچھ فائدہ اٹھائیں، اپنے اندر کچھ تبدیلی لائیں. تو سوچیں اس کو کہ ہم سے کہاں کہاں کمی ہو رہی ہے، گڑبڑ ہو رہی ہے. اب اسی میں اس بات کو جوڑ لیں کہ ہم لوگوں نے یا ہم میں سے کچھ ایک طبقے نے یہ سمجھ لیا کہ ربیع الاول کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کر لیا جائے
تو محبت کا حق ادا ہو جائے گا. یا یوں کہیے دعویٰ نہیں کرتا کوئی محبت کا حق ادا ہو جائے گا, حضور کی محبت کا حق ادا تو ہو ہی نہیں سکتا, لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں ایسا کرنا ضروری ہے. دونوں پہلو, اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ 12 دن ذکر کرنے سے حق ادا ہو جائے گا تو یہ بھی اپنی عقل کا فیصلہ ہے, شریعت کا نہیں ہے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ اس مہینے میں ان دنوں میں یہ کرنا ضروری ہے تو یہ بھی اپنی عقل کا فیصلہ ہے. شریعت میں کہاں ہے؟ شریعت میں ہوتا تو صحابہ کرام سب سے پہلے کرتے, انہوں نے تو کبھی نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ہم نے خود ہی بنا رکھا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ دین اتباع کا نام ہے, اپنی چلانے کا نام دین نہیں ہے. کیونکہ ہم لوگوں کے مزاجوں میں یہ بات اتنی زیادہ رچی بسی ہے اپنے مزاج کے مطابق عمل کرنے کی, اور آگے اگر بول دوں اجازت ہو تو اپنی خواہش کے مطابق, رائے ایک ہے خواہش کے مطابق عمل کرنے کی, تو بالکل ہمارا آوے کا آوا خراب ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, ابھی میں نے حدیث پڑھی ہے, تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں.